امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو. ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے، اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے. آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں، میں نے اس کو سنبھالا، 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے، میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا. 1 روپیہ بھی کھایا تھا تو خیانت دار، نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز. خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا، ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے، ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں، اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں، علی کل صبح اٹھنا، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ، جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے، کون پیچھا کرے گا، کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا، اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا، وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا، لیکن آپ نے واپس لوٹایا. پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی. عزیزان گرامی، مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے، وہ امانت دار بنے، امانت دار بنے. کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے، آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار، بات صحیح ہے. اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار. یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی. تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کی، تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارا ذہن، تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر، واپس پلٹا. اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں، ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے؟ کیا ہماری انگلیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے. تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا، معاف کرے گا. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا. توبہ کر لو. اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ.
یہ کہو اے بار الہ تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی، تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی۔ اے رب ذوالجلال، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی، قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی، جھوٹ بھی آیا، غیبت بھی آئی، چغلی بھی آئی، گانے بجانے بھی آئے۔ یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا، امانت میں خیانت ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو، جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے، تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں، حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی۔